وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام سامعین، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، سورۃ النور کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں یا آرزو مند ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے. اس آیت میں اسلامی سماج اور اسلامی معاشرے کے حفاظت کے خاطر جن جن باتوں سے معاشرہ اور سماج بگڑتا ہے، ان باتوں سے منع کیا گیا ہے. اور خاص طور سے سورۃ النور کے جو مضامین ہیں، ہر مرد و عورت کو اس سورہ کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. جس تناظر میں اس سورہ کا نزول ہوا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر براءت نازل فرمایا ان کے لیے. اور خاص طور سے واقعہ افک کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم. یعنی حالات کچھ اس طرح سے بن گئے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ ہوا، آپ کی ذات پر حملہ ہوا، آپ کی چہیتی اور پیاری بیوی کے عفت و پاک دامنی کو داغدار کرنے کی کوشش کی دشمنان اسلام نے. لیکن اس حالات میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو تم برا مت سمجھو، بلکہ تمہارے حق میں اچھا سمجھو. اب اس میں کیا اچھائی ہے؟ اس میں اچھائی یہ ہے ایک مومن کے لیے کہ ایک مومن جب کبھی دھوکہ کھاتا ہے تو اس سے وہ سیکھتا ہے. اور خاص طور سے یہ جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد اسلامی معاشرہ اور اسلامی سوسائٹی کے تحفظ کے لیے کون کون سے احکامات اور کون کون سی چیزیں ضروری ہیں وہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کسی اور مومن کے ساتھ نہ ہو، اور دوبارہ سماج اور معاشرے میں اس طرح کی انارکی پھیلانے کی کوئی کوشش نہ کرے. اس کے لیے اصول و ضوابط اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں اتاری. تو اسی لیے بہت سارے خیر کے پہلو ہیں. تو ایک مومن کو یہ نصیحت ہمیشہ ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائیں، اگر اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل ہے تو بگاڑنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، بلکہ وہی ذلیل ہو جاتے ہیں دنیا میں. تو یہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے فاحشہ. فاحشہ کے معنی ہوتے ہیں بے حیائی. سورہ بنی اسرائیل میں
اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو فاحشہ سے تعبیر کیا ہے. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اور یہاں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اسلامی سوسائٹی میں مومنوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں بے حیائی کون سی ہے جو فروغ دینے کی کوشش کی گئی؟ وہ یہ کہ بے حیائی اور بدکاری کی بات بھی پھیلانا یہ بھی بے حیائی کے ضمن میں ہے. یعنی اگر کوئی شخص بے حیائی نہیں کر رہا ہے لیکن بے حیائی والی باتیں بھی کسی سماج کے اندر پھیلا رہا ہے تو وہ بھی برابر کا مجرم ہے، یہ بتانا مقصود ہے. تو ایک افواہ پھیلائی گئی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تئیں، اس کو ایک جھوٹی خبر، تو ایک جھوٹی خبر جس کا تعلق بے حیائی سے ہو اس کو پھیلانا اتنا جرم ہے، تو بتائیے کہ اس جرم کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ دردناک عذاب ہے. دنیا میں کیا عذاب ہے؟ اگر اسلامی حکومت ہے تو کوڑے مارے جائیں گے، اس لیے کہ جو جھوٹی تہمت لگائے کسی کے اوپر اور ثابت نہ کر سکے، 4 گواہ پیش کرو، نہیں کر سکتے 80 کوڑے کھاؤ. تو ایک تو کوڑا مارا جائے گا، اور یہ کوڑے تمام لوگوں کے سامنے مارے جائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس نے جھوٹ پھیلایا ہے. اور ساتھ ساتھ میں ان کی شہادتیں کبھی قبول نہیں کی جائیں گی. کوئی ایسا موقع جس میں گواہی کی ضرورت ہے تو ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اور خاص طور سے دنیا میں یہ لوگ بے اعتبار سمجھے جائیں گے. تو یہی سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہو جاتی ہے. اور آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی. تو فواحش یا فاحشہ بے حیائی اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے. مثلا بے حیائی پھیلانے میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی انسان کوئی گناہ کرے اور اس گناہ سے صرف وہ واقف ہو، اس کا رب واقف ہو، کوئی دوسرا انسان اس کے اس جرم پر مطلع نہ ہو، لیکن وہ آدمی اس گناہ کو لوگوں سے بیان کرتے پھرے کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے. یہ بھی فاحشہ کے ضمن میں آتا ہے، بے حیائی کے کاموں کے ضمن میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ اللہ رب العزت کے جانب سے پوری امتیوں کے لیے مغفرت اور بخشش کا وعدہ ہے سوائے اس امتی کے جو اپنے اس گناہ کو جس نے جو چھپ کر کے کیا ہے اس گناہ کو لوگوں سے بیان کرتا پھرے. تو ان کو مجاہرین کہا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان تنہائی میں کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کا کام کرے، لوگ اس سے نہیں واقف ہیں، لیکن صبح ہوئی اپنے دوستوں سے ملا اور ان لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دیا میں نے رات میں یہ کیا ہے، ایسا ایسا کام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت باتا یسترہ ربہ، اس نے رات گزاری ہے اس حال میں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا. لیکن جب صبح ہوا تو کیا کرا وَيُصْبِحُ وَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، لیکن جب صبح ہوا تو وہ پردہ جو اللہ نے اس گناہ کے اوپر ڈال دیا تھا اس پردے کو اس نے پھاڑنا شروع کیا. پھاڑنے کا مطلب ہے کہ لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دیا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں معافی نہیں ہے. کیوں معافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک انسان نے گناہ کیا، اس گناہ کے جو اثرات تھے اسی کے حد تک تھے، لیکن جب وہ اپنے گناہوں کو دوسروں سے بیان کرے گا
تو ایک تو گناہ کی باتیں سننا ہی غلط ہے، اور خاص طور سے ایسا گناہ جو گناہ جرم ہے، اور سارے گناہ جرم ہیں، اگر ایک انسان اس گناہ کو سنتا بھی ہے کسی کے ذریعے سے تو وہ بھی برابر کا شریک ہو جائے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دھیرے دھیرے آپ کسی گناہ کے بارے میں سنیں، دیکھیں، تو اس گناہ کے تئیں آپ کے دل میں جو نفرت ہے وہ دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آپ خود اس گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ گنہگار انسان گناہ بھی کرے تو کہاں؟ چھپ کر کے کرے، اور اسلامی سوسائٹی میں گناہوں کی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے، گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ سماج اور معاشرے میں جس قدر بے حیائی اہم ہوگی اسی قدر اللہ رب العالمین کے عذابات عام ہوں گے، اسی قدر۔ یہاں تک کہ گناہ سے روکنے کے لیے، بے حیائی سے بچانے کے لیے اسلام نے اتنا تک حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس عورت کی حیت نہ بیان کرے۔ ممکن ہے کہ شوہر کے دل میں اس عورت کے تئیں برا خیال پیدا ہو جائے، تو کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے سہیلی کے بارے میں اور کسی اور کے بارے میں وہ اپنے شوہر سے بیان کرے، وہ ایسی دکھتی ہے، ایسی ہے، ویسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے تاکہ اسلامی سماج میں بے حیائی عام نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا خمسن اذا ابتلیتم بہن، کہا کہ 5 عذابات آئیں گے اگر تم 5 گناہوں کے اندر ملوث ہوگے، اور انہی میں سے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذی مضوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی اور برائی عام ہونی شروع ہو جائے گی اور لوگ کھلم کھلا اعلانیہ طور سے بے حیائی کرنے لگیں یا بے حیائی کی باتیں کرنے لگیں یا بے حیائی کو عام کرنا شروع کر دیں، تب اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ان کے درمیان بیماریاں نازل کرے گا، طاعون کی بیماری آئے گی، اور ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ان سے پہلے ان کے باپ دادا نے کبھی نام تک نہیں سنا ہوگا، نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے نام سنا ہوگا۔ ایسی ایسی بیماریاں، کورونا آ گیا، اس کے بعد جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے یہ کیڑا بھی ترقی کر رہا ہے، N2 H2 اور پتہ نہیں کیا کیا، سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی ایسی بیماریاں اللہ نازل فرمائے گا، ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ جس کو تمہارے اسلاف نے کبھی سنا نہیں ہوگا، ایسی ایسی بیماریاں اللہ نازل کرے گا۔ تو بے حیائیوں کے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک تو بے حیائی کا سبب خود ماں باپ ہیں۔ آج تعلیم کے نام پر ہم اپنے بچوں کو بے حیا بنا رہے ہیں، تعلیم کے نام پر۔ آپ دیکھیں بہت سارے اسکولوں میں ہماری بچیاں 12-15 سال کی بچیاں ہیں، اسکرٹ پہن کر کے ان کو بھجواتے ہیں۔ آپ ماں نقاب پہن کے بس میں بٹھانے آتی ہے لیکن بچی اسکرٹ پہنے رہتی ہے۔ کیا دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ تعلیم کے نام پر اس بچے کو اور اس بچی کو بے حیا بنا رہے ہیں، آپ بے شرم بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، کہ انسان کے آنکھوں کا پانی گر جائے، بے حیا ہو جائے تو وہ کچھ بھی کرتا پھرے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو وہ بچیاں جس عمر میں ہیں جہاں ان کو پردے کے احکامات سے
واقف کرانے کی ضرورت ہے، یا پردے کی محبت ان کے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. انہیں بچیوں کو ننگے آپ بھیج رہے ہیں اسکرٹ پہنا کر کے اسکولوں میں، کس لیے؟ دنیا کی تعلیم کے خاطر. تو تعلیم لے رہے ہیں، بدلے میں آپ سودا کس چیز کا کر رہے ہیں؟ اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، اپنے کلچر کا، اپنے سوسائٹی کا، اس دین کا جو اللہ رب العالمین نے جس کی پابندی کی ذمہ داری عائد کی ہوئی ہے. تو ایک بہت بڑی وجہ آج کے زمانے میں بے حیائی کی کہ اسباب خود ہی ماں باپ ہیں کہ تعلیم کے نام پر اپنے بچوں اور بچیوں میں خود ہی بے حیائی عام کر رہے ہیں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. کبھی ذرا آپ دیکھو اس بچی کی حیت پر کتنی گندی نظریں پڑتی ہوں گی، لیکن اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے لوگوں کو. پھر وہی بچی بڑے ہو کر کے اگر پردہ نہ کرے تو کوئی معیوب بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے شروع سے اس کو بتایا ہی نہیں ہے، سمجھایا ہی نہیں ہے، آپ نے پردے کی عظمت اس کے دل میں بٹھائی ہی نہیں. پھر وہی بچی اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے، کورٹ میرج کر لے، تو پھر وہاں رونا دھونا بیکار ہے ماں باپ کا. یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. آپ نے شروع سے اگر اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی، اس کے اوپر دھیان نہیں دیا ہے، تو بعد میں رونے سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے، ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، ایک مومنہ عورت کو کیسی ہونی چاہیے، تربیت ہی نہیں کی گئی ہے. اور دوسری وجہ سوشل میڈیا پر دشمنان اسلام تو بیٹھے ہی ہیں آپ کے درمیان بے حیائی پھیلانے کے لیے. فیشن کے نام پر، اس کے نام پر آج کوئی بھی ایسا ایڈ نہیں ہے جس میں جن سے مخالف کو نہ استعمال کیا جاتا ہو. وہ چیزیں اگر مردوں سے بھی متعلق ہیں تو عورتیں ہی اس کا پرچار کرتی ہیں. یہ کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ مسلمان ایک اسلامی سماج جس میں حیا اور پاسداری ہونی چاہیے، حیا ہونا چاہیے، شرم و حیا والا معاشرہ ہونا چاہیے، وہ معاشرہ آج بے حیائیوں والا معاشرہ بنتے جا رہا ہے. تو یہ دشمنوں کی چال ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور کریں. اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. جہاں ان کے دینی جو ہے دنیاوی تعلیم کے اوپر ہماری توجہ ہوتی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، تربیت کے اعتبار سے بھی ہماری نگاہ ان کے اوپر ہونی چاہیے. تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وہ لوگ جو مومنوں کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں رہ کر کے اور پھر جو ہے مسلمانوں میں بے حیائی بدکاری کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سارے احکامات جو اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، تم کو کیا خبر ہے؟ تو اللہ کی کیا حکمت ہے سمجھ کر کے کرنا چاہیے. تم کو وہ حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم کے لیے کیا کریں، وسائل مہیا نہیں ہیں. اسلام نے روکا ہے. اگر اسلامی حدود میں رہتے ہوئے آپ کو دین مل رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، دنیا مل رہی ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلامی حدود سے باہر جا کر کے دنیا کمائیں گے تو یہ تو ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.